بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے آپ کو سب سے افضل بنایا ہے۔ نفس رسالت میں سارے نبی برابر ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تک جتنے رسول اس کائنات ارضی میں تشریف لائے وہ سارے نبی نفس رسالت میں برابر ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسله، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ڈیفرنس نہیں کرتے، ان میں اس قسم کے حوالہ سے ہم فرق نہیں کرتے، لیکن کمال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان کو کمال عطا فرمائے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے کمال میں بھی، حسن میں بھی، جمال میں بھی سب سے اعلیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان بندہ ایک بے ایمان سے، اگر چاہے صاحب ایمان بندہ غریب ہی کیوں نہ ہو، بے ایمان بندے سے اگر وہ دنیا کا امیر ترین ہی کیوں نہ ہو، بے ایمان بندے سے صاحب ایمان بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جب ایمان کے ساتھ علم آ جاتا ہے تو انسان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اور علم کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہاں جب تقویٰ آ جاتا ہے تو تقوی کے ساتھ مزید انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو انسان کا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ جہاں ان سب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں غوث کتب قلندر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابی رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صحابی رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ کے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اللہ کے نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سب کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے اعلیٰ ہیں، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان عطر سے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو 6 باتوں کی وجہ سے انبیاء پہ فضیلت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 باتوں کی وجہ سے مجھ کو انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھ کو جوامع الکلم عطا فرمایا۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جوامع الکلم کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بالکل کم ہوتا تھا، بالکل تھوڑا ہوتا تھا، کلام قلیل ہوتا تھا لیکن معانی جو ہوتے تھے وہ کثیر ہوتے تھے، تو یہ جوامع الکلم۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلاغت عطا فرمائی، کلام میں وہ مہارت اور وہ بلاغت عطا فرمائی، آپ کا کلام انتہائی بلیغ ہوتا تھا۔ یہ اور کسی کو کمال نہیں عطا کیا گیا، یہ کمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ دوسرا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا رعب عطا فرمایا، کتنا رعب عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں لجپال اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو اتنا رعب عطا فرمایا کہ اگر میرا نام کوئی دشمن ایک ماہ کی مسافت بھی سن لے تو میرا نام کے اندر اتنا رعب ہے، اتنا دبدبہ ہے، اتنا جلال ہے کہ میرا نام سننے کی وجہ سے اس کے دل پہ میری ہیبت اور میرا جلال طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جلال عطا فرمایا، سارے نبیوں کو اللہ نے رعب عطا فرمایا، لیکن جو رعب، جو دبدبہ، جو جلال آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا وہ اور کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تیسرا فرمایا اُخِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت کو
میرے لیے حلال فرما دی۔ پہلی قومیں جہاد کے لیے جاتی، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا، لیکن قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، آپ کی عظمت پہ، آپ کے مقام پہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیے۔ امت مصطفیٰ پہ یہ کتنی مہربانی ہے، کتنا فضل ہے، کتنا انعام ہے۔ پہلی قومیں قربانی کرتی تھیں، مال غنیمت اکٹھا ہوتا ایک ٹیلے پہ رکھ دیتی تھی، وہ اوپر سے آگ آتی، وہ آگ اس مال غنیمت کو کھا جاتی، جلا ڈالتی، تو معلوم ہوتا کہ یہ قربانی یا یہ مال غنیمت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ لیکن جس کا قبول نہ ہوتا اس کے عیب، اس کی کجی کمزوری لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جاتی۔ لیکن ایمان سے بتائیں کتنا فضل ہے ہم پر، کتنا کرم ہے کہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ کتنی بدکاریاں من کے اندر ہوتی ہیں، کتنی سیاکاریاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے عیب کسی پہ نہیں کھلتے، تو یہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دی۔ آگے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا اور پوری زمین کو میرے لیے پاک کر دی۔ پہلی قوم عبادت کرتی تھی تو ان کے لیے مخصوص عبادت گاہیں ہوتی تھی، اگر سفر کے اندر ہے تو وہ اپنی عبادت گاہیں ان کے تلاش کرتے اور تلاش کرنے کے بعد ان میں جا کر اپنی عبادت کرتے، رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتے۔ لیکن امت مصطفیٰ کے لیے یہ پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ امت مصطفیٰ کو فرمایا گیا کہ پوری زمین کو تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، تم جہاں بھی پاک جگہ پہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے اللہ تمہارے سجدوں کو اور نمازوں کو قبول فرما لے گا۔ اور پھر طہارت کا اصول بیان کیا گیا کہ پہلی قومیں طہارت کرتی تو ان کے لیے اصول اور ضابطے الگ تھے، لیکن امت مصطفیٰ کے لیے ضابطہ الگ ہے۔ اگر پانی نہیں ملتا فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پھر پاک مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کر لو۔ تو یہ کمال، یہ فضل امت مصطفیٰ پہ بھی کیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کمال عطا فرمایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگلا کمال یہ فرمایا کہ ارسلت الی الناس کافہ، اللہ نے مجھ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ دوستان ذی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، یہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام دریا کے ایک کنارے پر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور دوسرے کنارے پر حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی نبی آیا کسی خاص قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے آیا، کسی خاص جگہ کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا، لیکن قربان جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی رسالت کی عظمت پر، آپ کی رسالت کی عالمگیریت پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک آپ کی مصطفیٰ ہے، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آگے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، جتنے نبی تشریف لائے میں سب نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو آخری نبی بنایا، مجھ کو اللہ نے آخری رسول بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ کمال، یہ اللہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلتیں عطا فرمائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم عطا فرمایا، روب عطا فرمایا، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا، اللہ نے پوری کائنات کے لیے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنایا۔ تو یہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر مختصر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کمال ہیں ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔